عبداللہ صاحب آپ کی طرف آؤں گا، کیا کہیں گے آپ؟ کیا یہ ایوارڈ اس بات کا اظہار نہیں کہ پاکستان آرمی اب ریجنل سیکیورٹی آرکیٹیکچر کا کی پلر بن چکی ہے؟ جی، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ ریجنل سیکیورٹی جو ہے اس کی جو ہے کہیں نہ کہیں تانے بانے جو ہیں وہ پاکستان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ ہم نے جو ہے وہ وار ہارڈنڈ آرمی ہے، اور ہم جو ہے وہ آپ دیکھ لیجئے دنیا کی اتنی بڑی دہشت گردی کی جنگ جو ہے جس کو اب امریکہ اور دیگر ممالک 48 ممالک نہ کنٹرول کر پائے، پاکستان آج اس کو تنہا لڑ رہا ہے۔ اس پورے خطے کی جو سیکیورٹی اور سیفٹی ہے وہ پاکستان فوج کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے۔ پچھلے جو مقابلے ہوئے پوری دنیا میں، برطانیہ میں، جس میں 149 کنٹریز نے جو ہے وہ شمولیت اختیار کی، الحمدللہ پاکستان کو یہ اعزاز جاتا ہے کہ پاکستان اس ملٹری مقابلوں میں نمبر 1 رہا۔ آپ دیکھیں کہ باوجود چھوٹا ہونے کے ہمارا جو پروفیشنلزم ہے اس کا کوئی میرے خیال میں ان میچ پروفیشنلزم ہے۔ جو ریجنل سیکیورٹی ہے وہ آپ دیکھ لیں کہ ایران کے حوالے سے جب معاملات آتے ہیں، ریجنل سیکیورٹی پہ آتا ہے، سعودی عرب نے آخر اتنے سال جو ہے گزر گئے، تقریباً 8 دہائیاں ہونے والی ہیں پاکستان کے قیام کو، لیکن اب جو ہے ان کو خیال آیا کہ پاکستان کے ساتھ ہم نے ایک دفاعی اور اسٹریٹجک معاہدہ کرنا ہے۔ اس کے پیچھے کوئی تو وجہ ہوگی نا۔ اور پھر اسی طریقے سے دیگر 5 ممالک جن کے اندر جو ہے غیر عرب ممالک بھی شامل ہیں، وہ باقاعدہ پاکستان کے ساتھ دفاعی معاہدہ کرنا چاہتے ہیں، پاکستان کا جنگی ساز و سامان خریدنا چاہتے ہیں۔ ڈیفنس ایکسپورٹ پروموشن آرگنائزیشن جو ہے اس کے لیے دن اور رات جو ہے محنت کر رہی ہے۔ پھر جیسے برگیڈیئر حارث صاحب نے کہا کہ یہ پورے پاکستان کے لیے اعزاز ہے، پوری دنیا کے اندر جو فیلڈ مارشل صاحب کی ایک قائدانہ صلاحیتیں ہیں اور افواج پاکستان کا جو پروفیشنلزم ہے اس کی ایکسیپٹنس ہے دنیا کے اندر۔ آپ دیکھ لیجئے کہ جس طریقے سے ہم جس جگہ جا رہے ہیں، چائنا میں جا رہے ہیں تو چائنا کے اندر کس طریقے سے پاکستان کی فوج کو سراہا جاتا ہے۔ اصل میں دنیا میں ہم یہ بات تو کرتے ہیں کہ جی اکانومی، لیکن دنیا میں انہی ممالک کی اکانومی جو ہے وہ مضبوط ہوا کرتی ہے جن کی افواج مضبوط ہوا کرتی ہیں۔ افواج کو جو ہے چاروں طرف سے جو ہے وہ ایک چومکھی لڑائی کا جو ہے سامنا ہے۔ بھارت کو معلوم ہے کہ افواج پاکستان جو ہے ان کے لیے سب سے بڑی ہرڈل ہے، اور اسی وجہ سے وہ افواج پاکستان اور ہماری فرسٹ لائن آف ڈیفنس جو انٹر سروسز انٹیلیجنس ہے اس کو وہ نشانہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم نے کبھی بھی جو ہے وہ کوانٹٹی پہ بلیو نہیں کیا، بلکہ ہم نے کوالٹی کے اوپر بلیو کیا، اور یہ جو ہے بات مارکہ حق کے اندر ہمیں واضح ہے۔ ابھی میں دوحہ فورم میں گیا ہوا تھا اور وہاں قطر کانفرنس کے اندر دنیا جہان کے لوگ آئے ہوئے تھے۔ آپ یقین مانیں ڈونلڈ ٹرمپ جونیئر جو تھے، جو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے بیٹے ہیں، انہوں نے جب میں نے ان سے آگے ملا تو انہوں نے میرے پاکستان کے پرچم کو دیکھ کے آپ جو ہے صحیح بات کر رہے ہیں کہ فیلڈ مارشل کی صلاحیتوں کا اعتراف پوری دنیا کر رہی ہے۔ حارث صاحب آپ کی طرف آؤں گا، آپ کہیے گا کیا فیلڈ مارشل کی لیڈرشپ نے پاکستان کو مڈل ایسٹ کی سیکیورٹی فریم ورک میں کس حد تک انٹیگریٹ کیا ہے؟ آئی تھنک پاکستان کو ابھی ایک اس میں سب سے اعلیٰ مقام حاصل ہے۔ ایوری مڈل ایسٹرن کنٹری لکنگ ٹوورڈ پاکستان، اور وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان سے معاہدہ کرنا، کیونکہ کچھ مجبوریاں بھی ہیں، کیونکہ وہ پہلے سے امریکن بہت زیادہ مجبور ہیں، ان کے امریکن بیڑے ہیں، امریکن ایئر فورس میں موجود ہے، سیکورٹی کے ان کے فائدے میں ہے، یہ وجہ۔ ادروائز تو سب پاکستان سے دیکھتے ہیں اینڈ دے ٹرسٹ پاکستان، ان کا اعتماد ہے پاکستانی مسلح افواج کے اوپر۔ جب دیکھیں مارکا ہے کہ بگ تھنگ، اتنی بڑی فوج کو، اتنی بڑی ایئر فورس کو آپ یہ دیکھیں کہ 6 سے 8 گھنٹے میں شکست کر دے دینا، انڈین ایئر فورس کو گراؤنڈ کر دینا۔ انہوں نے کچھ رافیل جہازوں کو جانے لگاتے تھے کہ کاش ہمارے پاس رافیل آتے اور ہم یہ کر دیتے اور وہ کر دیتے۔ 2019 کی بات کر رہا ہوں، تو اس میں جہازوں کو لا کے اپنے ہینگر میں چھپا لینا اور پاکستان انجوائے کرے سیکورٹی۔ اس کے بعد جس طریقے سے ہم نے اپنے گراؤنڈ میزائل فتح 1 فتح 2 استعمال کی، جب اس طرف ابھی ہم نے یہ کہ ان کا ایک انچ ایریا ہماری میزائل لے لی ہے، وی کین پلے ہیل آؤٹ آف انڈین۔ اس لیے جو آپ کو یاد ہے فیلڈ مارشل نے یہاں پاکستان ملٹری اکیڈمی کریز کو ایڈریس کرتے ہوئے کہا تھا کہ اگر انڈیا نے کوئی مس ایڈوینچر کیا تو ہم اس طرح ان کا نقصان کریں گے کہ ان کی نسلیں یاد رکھیں گے۔ تو یہ ان کی پیشہ ورانہ اعلیٰ حکمت عملی ہے، اور اس کے بعد انہوں نے پوری قوم کو یکجا کیا، پوری فوج انسپائرڈ اپنے کمانڈر سے، ان کو دیکھ کے ڈیولپ کانفیڈنس مورال آئی ہے، جس کی وجہ سے مڈل ایسٹ نے ریلائز کیا کہ پاکستان ایک مضبوط ملک نہیں ہے، اس کی فوج بہت مضبوط ہے، اور جب تک پاکستان کی مسلح افواج
مضبوط ہیں. پاکستان کی ٹیریٹوریل باؤنڈریز, جغرافیکل باؤنڈریز اور پاکستان کے عوام کو جان و مال کی حفاظت ہر وقت ہوتی رہے گی اور ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا, جس کی وجہ سے یہ 35 معاہدے ہو رہے ہیں. پاکستان کے ویپن ہم سے خریدنے کی کوشش کی جا رہی ہے, ڈیفینس کانٹریکٹ دیے جا رہے ہیں. امریکن پریزیڈنٹ ایسے تو نہیں وہ وائٹ ہاؤس بلاتے ہیں, کبھی ٹیمپا بلاتے ہیں, کبھی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ, کبھی پینٹاگون بلا رہے ہیں, یورپین یونین بلا رہی ہے, کبھی آپ کے سامنے بھی انڈونیشیا گئے ہوئے تھے, مصر گئے ہوئے تھے. ایوری وے از کالڈ, اور وہ وہاں کو سننا چاہتے ہیں. دے وانٹ نو کہ یہ کیا کی. اور پھر اس کے بعد ایک ان میں سب سے بڑی بات ہے کہ جو وہ اسلامی ان کا حافظ قرآن ہو کے جو آیات کا ترجمہ کرتے ہیں اور باڈی لینگویج جس طرح کی ان کی ہے, دس سپیکس لاٹ آف کانفیڈنس, اور عوام کو اور پاکستان میں ان کو بڑا اعتماد ہوتا ہے. بالکل. عبداللہ صاحب آپ کی طرف آؤں گا, آپ کہیے گا جس طرح کے فیلڈ مارشل کی عسکری خدمات, قائدانہ صلاحیتوں کا تو یہ جو ایوارڈ ہے یہ اعتراف ہے ہی, تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس ایوارڈ کے بعد جو پاکستانی آرمی ہے اس کا ڈپلومیٹک جو پاور ہے وہ بھی دنیا کے سامنے آ رہی ہے؟ جی بالکل, اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. آپ دیکھ لیجئے کہ میں نے تو پہلے ہی کہا کہ ملٹری ڈپلومیسی جو ہے آپ اس کو دیکھیں کہ کیسے مصر سے لے کے جو ہے پورے مشرق وسطیٰ اور سعودی عرب کے اندر, قطر کے اندر, پھر اسی طریقے سے امریکہ میں ملٹری ڈپلومیسی جو ہے اس نے تبدیل کر کے رکھ دیا. آپ مجھے بتائیں یونائٹڈ نیشن کی یہ جو رپورٹس آئی ہیں جس کے اندر بھارت کو کہا گیا ہے کہ مذہبی آزادی کا سب سے زیادہ جس میں خطرناک ملک قرار دیا گیا ہے وہ بھارت کو کیا گیا ہے, جہاں مذہبی آزادی کو سلب کیا گیا. کیا پہلے اس سے کوئی رپورٹ آئی ہے کبھی؟ کیا کبھی پہلے انڈس واٹر ٹریٹی کی جانب سے جو ہے وہ کبھی کسی نے کہا کہ پاکستان کا پانی آپ نے کیوں روکا؟ ابھی جو یونائٹڈ نیشن کی رپورٹ آئی اس میں کہا گیا کہ آپ بحق خود ارادیت کشمیر کو کب دیں گے. یہ بات پہلے کبھی, میں تو سمجھتا ہوں پچھلی 1 دہائی میں مجھے ایسی کوئی خبر نہیں نظر آتی. دوسری جانب جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے مارکہ حق کے اندر پاکستان کے ساتھ زیادتی کی. آرٹیکل 51 جو یونائٹڈ نیشن کے چارٹر کے تحت آپ نے استعمال کیا وہ ان لافل تھا, اور اس کے اوپر کیا آپ پاکستان سے معافی مانگیں گے یا پاکستان کو ہرجانہ دیں گے؟ اب یہ دیکھیں, یہ 2 بہت بڑی باتیں آ گئی. تیسری بات انہوں نے یہ کہا کہ پانی روکنا جو ہے وہ آپ تو یہ تو غلط ہے, پانی آپ نہیں روک سکتے, اور 60 دنوں کے اندر انہوں نے 5 سوالوں کے جواب بھارت سے طلب کیے ہیں. میرے خیال میں یہ باتیں جو ہیں یہ آپ کا کیا خیال ہے, خالی ایسے ہی ہو رہی ہیں, خود بخود ہو رہی ہیں؟ نہیں, یہ بالکل ملٹری ڈپلومیسی کا حصہ ہے, اور ہم نے چائنا کو آن بورڈ کیا ہے. جس طرح سے برگیڈ صاحب فرما رہے تھے, ہم نے رشیا کے ساتھ تعلقات کو جو ہے استحکام دیا ہے. بالکل, یہ ملٹری ڈپلومیسی کا نتیجہ ہے. پاک سعودی دفاعی تعاون کے فروغ میں فیلڈ مارشل کے کلیدی کردار کا اعتراف ہے. عبداللہ حمید گل صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, اپنا تجزیہ دے رہے تھے. آپ دونوں کا بہت شکریہ.